سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محمد بن قاسم بڑی بےتابی سے اس لشکر کے انتظار میں تھا۔ اس کی بےتابیوں کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات گھوڑے پر سوار ہوتا اور بصرہ سے آنے والے راستے پر دور تک چلا جاتا۔ ایک روز وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور اس کے کانوں میں وہ آواز پڑی جس کے انتظار میں وہ بے چین اور بے قرار تھا۔ افق سے گرد اڑ رہی ہے، اطلاع دینے والے نے کہا۔ خدا کی قسم یہ آندھی نہیں، گھوڑا تیار کرو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا اور دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے ایڑ لگا دی۔ اس کا محافظ دستہ دستور کے مطابق اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے بہت دور جا کر لشکر کا استقبال کیا۔ اب محمد بن قاسم اس لشکر کا سالار تھا۔ سالار جعفی اس لشکر کے ساتھ ہی رہا لیکن اسے محمد بن قاسم کے ماتحت رہنا تھا۔ حجاج نے سندھ تک اپنی فوج کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ مکران تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں جن میں تیز رفتار گھوڑے اور اونٹنیاں رکھی گئیں۔ یہ آنے جانے والے قاصدوں کے لیے تھیں تاکہ وہ انتہائی تیز رفتار پر جائیں اور ہر چوکی سے گھوڑا یا اونٹنی تبدیل کریں۔ مرہوں کے اندازے کے مطابق بصرہ سے دیبل تک پیغام ایک ہفتے سے کم دنوں میں پہنچ جاتا تھا، جبکہ عام مسافروں کے لیے یہ مسافت کم از کم 1.5 مہینے کی تھی۔ سالار جعفی کی زبانی حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات بھیجی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ابن قاسم حجاج کی ہدایت کے بغیر حملہ نہ کرے۔ دیبل تک سندھ کے علاقے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، انہیں تباہ تیگ کر کے محمد بن قاسم نے دیبل تک پہنچنا تھا، لیکن دیبل سے دور حجاج کی ہدایات کا انتظار کرنا تھا۔ جس روز یہ لشکر شیراز پہنچا تو اس سے اگلے ہی دن محمد بن قاسم نے علی الصبح مکران کی طرف کوچ کر دیا۔ مکران کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا اس کا امیر محمد بن ہارون تھا۔ اسے پہلے اطلاع دی جا چکی تھی کہ لشکر آ رہا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب لشکر مکران پہنچا تو امیر محمد بن ہارون اپنے محافظ دستے کے ساتھ راستے میں کھڑا تھا، لیکن وہ گھوڑے کے اوپر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ زین پر رکھے آگے جھکا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کو قدرتی طور پر توقع ہو گئی تھی کہ امیر مکران گھوڑا دوڑاتا اس تک پہنچے گا، لیکن اس کا گھوڑا آہستہ آہستہ چلا۔ محمد بن قاسم کو کچھ شک ہوا۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور محمد بن ہارون تک پہنچا۔ جب ہاتھ ملایا تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ محمد بن ہارون کا ہاتھ تپ رہا ہے۔ اسے بڑا تیز بخار تھا، اسے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اپنے لشکر کے استقبال کے لیے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد محمد بن ہارون صحت یاب نہیں ہو سکا۔ وہ بیماری کی حالت میں ہی محمد بن قاسم کا ساتھ دیتا رہا۔ ادھر محمد بن قاسم اپنی فوج لے کر مکران پہنچا، ادھر بحری جہاز اور بڑی بادبانی کشتیاں مکران کے ساحل پر آ گئیں۔ اس قدر سامان تھا جسے اتارنے کے لیے کئی دن درکار تھے۔ متعدد جہازوں سے اس خیال سے سامان نہ اتارا گیا کہ اس جہازوں کو دیبل تک لے جانا تھا۔ سامان کی چھانٹی اور تقسیم بھی بہت دنوں کا کام تھا۔ اتنے زیادہ جہازوں، کشتیوں، ہزارہا اونٹوں اور گھوڑوں اور اتنی زیادہ فوج کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ توقع ختم ہو چکی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا دبوچیں گے۔ وہ 500-600 باغی عرب جنہیں راجہ طاہر نے مکران میں آباد کر دیا تھا کہیں دور نہیں تھے۔ وہ مکران کے ہی ایک علاقے میں موجود تھے۔ اس علاقے میں ہندو بھی رہتے تھے، لہٰذا یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ راجہ طاہر بے خبر رہے گا۔ وہ اپنی راجدھانی اروڑ میں تھا اور اسے یہ خطرہ ہر وقت نظر آتا رہتا تھا کہ عرب سے مسلمان آئیں گے اور اب وہ زیادہ جنگی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ وہ چکنا تھا اور اس نے دیبل میں مقیم اپنی فوج کو چوکس رکھا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم اس علاقے میں اجنبی تھا، اس علاقے سے وہ واقف نہیں تھا۔ ریگزار ہونے کی وجہ سے کچھ اپنائیت سی نظر آتی تھی۔ عرب کے گھوڑے اور اونٹ ریتلی زمین کے عادی تھے، لیکن اس علاقے سے واقفیت ضروری تھی۔ رات کے وقت محمد بن قاسم مکران کے امیر محمد بن ہارون کے پاس بیٹھا سندھ کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ امیر مکران اسے اہم مقامات اور فاصلے بتا رہا تھا۔ ابن ہارون
محمد بن قاسم نے کہا، میں نے اسی عمر میں کئی دشمن دیکھ لیے ہیں اور میں نے لڑائیوں کا تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی غداروں سے پالا نہیں پڑا۔ اس علاقے میں ایک دو نہیں سینکڑوں غدار موجود ہیں۔ کیا تم ان عربوں کی بات کر رہے ہو جنہیں راجہ طاہر نے پناہ میں رکھا ہوا ہے؟ امیر مکران محمد بن ہارون نے پوچھا۔ میں صرف بات نہیں کر رہا، محمد بن قاسم نے کہا، میں پریشان ہوں، ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہ سب جنگجو ہیں، یہ راجہ طاہر کا ہی ساتھ دیں گے، اس نے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پہلی دونوں لڑائیوں میں سے ہمیں کہیں سے بھی اطلاع نہیں ملی کہ ان میں سے کوئی عرب طاہر کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوا ہو۔ محمد بن ہارون نے کہا، ہمارے جاسوسوں نے بھی کوئی ایسی خبر نہیں دی۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ طاہر نے الافی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن الافی رضامند نہیں ہوا تھا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ آپ کی عمر اور تجربے کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس پر بھی غور کریں کہ اس سے پہلے عرب سے اتنی فوج نہیں آئی تھی۔ میں حیران ہوں کہ امیر عراق و شام حجاج بن یوسف نے سالار عبداللہ بن نبہان اور سالار بدیل بن طیفہ کو اتنی تھوڑی فوج کیوں دی تھی؟ اب اتنی زیادہ فوج کو دے کر راجہ طاہر ادھر ادھر سے مدد حاصل کرے گا۔ مدد کے سلسلے میں وہ ان عربوں کو ضرور پکارے گا اور انہیں کسی نہ کسی طرح رضامند کر لے گا کہ اس کی مدد کو آئیں۔ کیا ہم الافیوں کو راجہ طاہر سے دور رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ امیر مکران نے کہا، وہ اس کی ایک لڑائی لڑ چکے ہیں۔ ایک بڑا طاقتور راجہ طاہر کا دشمن تھا جس نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اگر ہمارے یہ عرب بھائی اس کی مدد کو نہ پہنچتے تو ہمارے بحری مسافروں کو لوٹنے اور قید کرنے کے لیے راجہ طاہر موجود نہ ہوتے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد حارث الافی کو یہاں بلایا جائے؟ کیا اسے بلایا جا سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ بلانے پر شاید نہ آئے، محمد بن ہارون نے کہا، میں اسے خفیہ طور پر پیغام بھیج سکتا ہوں اور ایک جگہ بتا سکتا ہوں جہاں ہم دونوں چلے جائیں گے، یا تم اکیلے چلے جانا اور اس کے ساتھ بات کر لینا۔ میں تو وہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں جہاں وہ رہتا ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ نہیں ابن قاسم، محمد بن ہارون نے کہا، تم بڑی جرت والے جنگجو اور بڑے قابل سالار ہو سکتے ہو، لیکن اپنے جس بھائی کے دل میں دشمنی ہو اس کے متعلق یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس وقت وہ کیا کر بیٹھے۔ اسے ایسی جگہ بلانے کی کوشش کریں کہ جو نہ ہماری ہو اور نہ اس کی۔ امیر مکران نے اپنے ایک آدمی کو بلایا۔ ابن ہرسمہ، محمد بن ہارون نے اس آدمی سے کہا، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ بنو اسامہ کے سردار حارث الافی کو ایک پیغام دینا ہے۔ پیغام دینا تو کوئی مشکل نہیں، اصل کام یہ ہے کہ اسے ایک جگہ بلانا ہے۔ بلانے کا مقصد کیا ہے امیر مکران؟ اسے کہنا محمد بن ہارون تمہیں ملنا چاہتا ہے۔ امیر مکران نے کہا، کیا میں اسے بتا سکتا ہوں کہ عرب سے فوج آئی ہے؟ ابن ہرسمہ نے پوچھا۔ اور اگر اس سے پہلے سے معلوم ہوا کہ عرب سے فوج آئی ہے اور اس کے متعلق وہ کوئی بات کرے تو میں کیا کہوں؟ اگر اسے معلوم ہے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ فوج نہیں آئی، محمد بن ہارون نے کہا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ فوج کیوں آئی ہے۔ تو خود عقل والا ہے، ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد وہ خود سمجھ لے گا، وہ دانشمند آدمی ہے۔ محمد بن ہارون نے ابن ہرسمہ کو ایک جگہ بتائی اور کہا کہ الافی کل عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچ جائے۔ محمد بن قاسم کو مکران میں آئے ہوئے 8 روز گزر چکے تھے۔ بحری جہازوں اور کشتیوں سے سامان اتارا جا چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے عرب و ضرب کے اسلامی اصولوں کے مطابق جاسوس ان علاقوں میں بھیج دیے تھے جہاں پیش قدمی اور حملے کرنے تھے۔ فوج حملے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مکران کے اس علاقے میں جہاں عرب کی فوج اتری تھی بہت ہی گہما گہمی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے راتوں کو بھی سب جاگتے رہتے ہیں۔ راجہ طاہر دربار لگائے بیٹھا تھا کہ دربان نے اندر آ کر اطلاع دی کہ ایک شتر سوار کوئی ضروری خبر لے کر آیا ہے۔ اسے فوراً بلا لیا گیا۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا اندر آیا اور دستور کے مطابق فرش پر دوزانو ہوا، راجہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور جھک کر دوہرا ہو گیا، کیا خبر لائے ہو؟ پانی، ایک گھونٹ پانی۔ خبر لانے والے کے منہ سے پوری طرح آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، اس کا منہ پیاس سے کھل گیا۔ مہاراج کی جے ہو، اس آدمی نے پانی پی کر کہا۔ وہ فوج نہیں، انسانوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا دریا ہے جو عرب سے آیا ہے اور مکران میں آن رکا ہے۔ سمندری جہازوں سے جو سامان اترا ہے اس کا کوئی حساب اور شمار نہیں۔ فوج کی جو تعداد ہے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ سمندر پر جہاز اور کشتیاں اتنی زیادہ ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ آدمی ایک سرحدی چوکی سے آیا تھا۔ اس کی چوکی سندھ اور مکران کی سرحد پر تھی۔ اسے کسی مسافر نے بتایا تھا کہ مکران میں عربوں کی فوج اتر رہی ہے۔
وہ خود بیس بدل کر اور اونٹ پر سوار ہو کر وہاں گیا اور اپنی آنکھوں دیکھا۔ وہ حیرت زدہ ہی نہیں بلکہ خوف زدہ بھی تھا۔ اسے وہاں پتا چلا تھا کہ خشکی سے بھی فوج آئی ہے اور سمندر سے بھی۔ وہ الٹے پاؤں چلا اور اپنی چوکی پر صرف یہ اطلاع دی کہ وہ اروڑ جا رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو دوڑایا۔ راستے میں اس نے 2 اونٹ بدلے اور کم سے کم وقت میں اروڑ پہنچا۔ اس نے طاہر کو جو رپورٹ دی اس میں مبالغہ بھی تھا۔